السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں فضیلت والے اعمال۔ آج ہم دیکھیں گے رمضان اور روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی فضیلتیں متعدد حدیث سے ثابت ہیں۔ آپ نے فرمایا، روزہ ایک ڈال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ علاوہ دیگر احادیث سے بھی روزے کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعے دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ایک گناہوں کا کفارہ ہے، اور جن کے درمیان ہوں بشرطیہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم کی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسا ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے 300 اور 6 روزے 60 روزے کے برابر شمار ہوں گے، اور قمری سال کے 360 مطلب 360 دن ہی ہوتے ہیں۔ یوں گویا ایک مسلمان ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے شوال کے یہ 6 روزے، جن کو شیش عیدی کہتے ہیں، یہ نفلی ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ یہ 6 روزے بھی رکھ لینا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں روزہ رکھنے والا شمار ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل قیام رمضان ہے۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب بائیں طور دلاتے تھے، عقیدی حکم نہیں دیتے تھے، ویسے قیام کی ترغیب دلاتے تھے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو قیام رمضان کے لیے بھرپور سعی کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن مجید کا خصوصی تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس کی طرف پہلا اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جبرائیل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جن سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ جبرائیل امین سے رمضان میں قرآن کا دورہ کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات آخری ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر سال 1 مرتبہ قرآن حکیم پڑھتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو انہوں نے 2 مرتبہ آپ پر قرآن حکیم پڑھا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث۔ دیگر احادیث میں ہے کہ قرآن اور رمضان سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت باکثرت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کے درمیان دعا کی ترغیب فرمائی ہے، اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، پس چاہیے کہ وہ میری حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182۔ اس سے علماء
اور مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اس انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے اس مہینے میں دعاؤں بھی خوب کی جائیں، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری پہر میں۔ اسی طرح عمرہ کرنے کی سعادت سال کے 12 مہینے میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن حج صرف ذوالحج کے مہینے ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے، اسی لیے آدمی جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرنا حج کے برابر اجر و ثواب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا، ہمارے ساتھ حج کرنے سے تجھے کون سی چیز مانے ہے؟ اس نے کہا، ہمارے پاس پانی لانے والا ایک اونٹ تھا، اس پر فلاں کا باپ اور اس کا بیٹا یعنی میرا خاوند اور بیٹا حج کرنے چلے گئے ہیں اور ایک اونٹ چھوڑ گئے ہیں جس پر ہم پانی لاد کر لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک ہو تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ انسان کو رمضان المبارک میں دوسری نیکیوں میں رغبت کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لہٰذا اس مہینے میں انسان کو ہر قسم کی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور خاص طور پر دوسروں پر خرچ کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہوتے تھے جب رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث۔ لہٰذا ہمیں بھی رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے افطار کروانا، اس مہینے میں روزے افطار کروانا بہت بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اعتکاف رمضان کے اندر کرنا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف بھی سنت ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرانا اور کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا ہے۔ اصطلاح میں دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف سال میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن افضل رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف پابندی سے کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا۔ پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں، کی آیت نمبر 182 میں ہے، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ چاہیے کہ یہ رمضان آ رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں اور اذکار میں اپنا وقت لگائیں اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں، اور جب ہم دعائیں کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ابھی سے ایک لسٹ تیار کر لیں۔ یہ ہمارے کرنے والے کام ہے کہ ابھی سے ہم ایک لسٹ بنا لیں، دعائیں لکھ لیں، اور جن جن لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں ان سب کے نام ہم لوگ لکھ لیں اور لکھ کے ایک پرچے پہ اپنے وہاں پہ رکھیں جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم ایک ڈائری بنا لیں اپنی، اور جب بھی نماز کے لیے بیٹھیں تو ہم اس ڈائری کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں تاکہ ہم وہ دعائیں پڑھ سکیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ آپ لکھیں اور اسی کو پڑھ کے آپ دعائیں مانگیں، اور اللہ کے پیارے پیارے نام یہ کہ ہم ان کو بھی یاد کریں اور وہ ناموں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور دعائیں مانگیں، اور ابھی سے تہجد کی نماز ہمیں شروع کر دینی چاہیے تاکہ
جب رمضان آئے تو ہم باقاعدگی سے ہم تہجد کی نماز پڑھیں. جو شخص تہجد میں نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد کے نوافل ادا کر دیں. اور عورتیں جو ہیں وہ کھانا پکاتے ہوئے دعائیں اذکار کریں، چلتے پھرتے دعائیں اذکار کریں. اسی طریقے سے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ کہیں جا رہے ہیں یا وہ سفر پہ ہیں تو وہ تب بھی اذکار پڑھتے رہیں. کوئی چھوٹی سی سورت ہو وہ پڑھتے رہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے کوشش کریں کہ ہم صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں، میمورائز کرنا شروع کر دیں، تاکہ نماز کے اندر ہم نئی سے نئی صورت پڑھیں اور اپنی میں خشوع پیدا کریں. سجدائیں لمبے کریں، رکوع لمبے کریں، آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کا حق ہے وہ ادا کریں. رمضان بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن تو پڑھیں گے ہی، لیکن ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بس ہم اس رمضان 4 قرآن ختم کر لیں، 10 قرآن ختم کر لیں. نہیں، بھلے آپ ایک قرآن پڑھیں لیکن اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کے اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح کر کے پڑھیں. اور دوسرا، کوشش کریں کہ اس سال قرآن کو تفسیر کے ساتھ ختم کریں، جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ختم کریں. اور تیسرا یہ کہ آج کل الحمدللہ بہت ساری کلاسز ہو رہی ہیں جو آن لائنز ہوتی ہیں، جس کے اندر قرأ قرآن ہو رہا ہوتا ہے، وہ جوائن کریں تاکہ ہم سنیں بھی، ہم لوگ سیکھیں بھی اور سمجھیں بھی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں رمضان کے بعد تفسیر سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم آمین. دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.